الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. معزز سامعین محترم، علماء کرام، مشائخ اعظام، بزرگان دین، میں اور آپ تمام حضور کے غلام، ہم آج قاضی مبشر محمود قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کے ختم چیلم پر موجود ہیں اور قبلہ پیر طریقت راہبر شریعت قاضی محمود احمد صاحب متان اللہ بطول حیاتہ آپ کے ساتھ اظہار تعزیت کے لیے بھی حاضر ہیں. بس اتنی کی بات ہے کہ دنیا میں کتنا جینا ہے، وہ واصف علی واصف رحمت اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ ساری زندگی جینے کے بعد جب دنیا سے جانے لگے تو خیال آیا یہاں جینا نہیں تھا، یہاں جینا نہیں تھا. اور اگلی بات انہوں نے بڑی عجیب لکھی ہے کہ انسان کی آنکھ کھلتی ہی اس وقت ہے جب بند ہونے کو آتی ہے. انسان کی آنکھ کھلتی اس وقت ہے جب بند ہونے کو آتی ہے. آنکھ کھولنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ حضور کی محبت ہے. پھر کھلی آنکھوں سے بھی انسان کہتا ہے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، میری آنکھ کا سرمہ ہے خاک مدینہ و نجف، اور زمستانی ہوا میں گرچہ تیزی سی شمشیر کی سی، لندن میں بھی نہ چھوٹے مجھ سے آداب سحرخیزی. آنکھ کھلی ہو اور آنکھ بچ جائے، وہ صرف ایک ہی طریقہ ہے، وہ محبت رسول. وہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے پھر یورپ کا چمکتا اور چوک و چاند ان کی ساری ترقی آنکھ کھول کر بھی نہیں دیکھی. اقبال کیوں کہتا ہے میری آنکھ کا سرمہ ہے خاک مدینہ و نجف. کہتا ہے میں نے اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اپنے دل میں سمائی ہوئی ہے. اور سمائی کس طرح ہوئی ہے؟ اس طرح کہ بھائی اقبال ویسے تو روضہ رسول پر حاضر نہیں ہوا، یہ بزرگوں کی اپنی اپنی کیفیات ہیں. بابا جی کہتے تھے کہ اقبال روضہ رسول پر اس وجہ لیے نہیں گیا، امام الانبیاء کی بارگاہ پہ اس لیے نہیں گیا کہ اقبال نے حضور کے گنبد کو دیکھتے ہی دنیا سے چلے جانا تھا، اس کی روح نے پرواز کر جانا تھا. اس کے اندر طاقت ہی نہیں تھی، بساط نہیں تھی اس کے عشق کی کہ جناب وہ برداشت کر سکتا. لیکن اقبال جو ہے نا وہ تصوراتی دنیا میں حضور کی بارگاہ میں پہنچا اور جا کر پہنچ کر حضور کی بارگاہ میں سر رکھ دیا. اور اس وقت کا جو بادشاہ تھا نا عبدالعزیز، وہ آ گیا اور آ کر کہنے لگا اقبال تو مشرک ہو گیا ہے، تو نے حضور کو سجدہ کر دیا ہے، تو مشرک ہو گیا ہے. تو اقبال نے اس کو کہا سجود نیست عبدالعزیز این. اقبال کہنے لگا ہے جھلیا سجدہ نہیں ہے، سجود نیست عبدالعزیز این بروبم میاں خاک از در دوست. اقبال کہنے لگا جھلیا سجدہ نہیں ہے، میں امام الانبیاء دے در اقدس تے سر اس واسطے رکھیا جڑی حضور دی بارگاہ تھلے خاک گری ہوئی نا. اقبال اپنی پلکاں نال اس دی صفائی کر رہا، اکھ بچ تاں سکدی. اور اقبال کہندا عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرو دی بت قدہ تصورات. عقل، دل تے نگاہ، اے اگر ترے وہ چیزاں درست رہن تو انسان بندے کہندے ہیں بھیا ٹھیک ہے. اگر انہاں چوں کوئی ایک شے بھی گڑبڑ ہو جائے، یعنی عقل پھر جائے تو بندہ ویسے ہی گیا، اور نگاہ پھر جائے تو بندہ ویسے ہی گیا، دل وچ کوئی گل آ جائے تو بندہ ویسے ہی گیا. اے ترے چیزاں جڑیاں بندے نوں کھڑا رکھ سکدیاں جناب پوری دنیا دے سامنے، عقل، دل تے نگاہ. اور اقبال کہندا عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرو دی بت قدہ تصورات. اقبال کہندا عقل نوں وی تے دل نوں وی تے نگاہ نوں وی اگر کوئی قائم و دائم رکھ سکدا تے حضور دی محبت ہے، اور کوئی شے قائم نہیں رکھ. اور کہندا عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرو دی بت قدہ تصورات. ایسا ترجمہ نہیں ہو سکتا، کم از کم ایتھے تے نہیں ہو سکتا. عشق نہ ہو تو شرو دی بت قدہ تصورات. بہرحال حضور دی محبت. اور اقبال کہندا بیاض عشق کمال ز یکفر ندارت. اقبال کہندا عقل کول کدی بھی نہ پوچھی حضور دا پتہ، جدو پوچھنا اے حضور دا پتہ عشق کولوں پوچھی، او تینوں کر کے وکھائے گا کہ انج ہو سکتا. اور ایک اس طرح
میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کچھ منافقین او حضور دے زمانے تو آج تک لگے آ رہے ہیں. انہاں دا کام ہی یہی ہوندا یقولون لئن رجعنا الى المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین. انہاں دا کام ہی یہ وے کہ انہاں گلاں کرنیاں او زمانہ رسالت تو لے کے آج تک لگے آ رہے ہیں. انہوں نے گلاں ہی کرنیاں اور گلاں ہی کردے رہنا, لیکن اے انہوں نے نہیں پتا وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین. عزت اللہ اور اس دے رسول دی تے انہاں دے صدقے مومناں دی اور قیامت تک انہوں نے ملنی. بہرحال انہاں گلاں کردے رہنا. انہاں تے جناب اج بھی گلاں کرنیاں تے پہلے بھی کیتیاں تے آئندہ بھی کرنیاں. بلکہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور غزوہ تبوک واسطے تشریف لے کے جا رہے ہون تے منافقت دا کام کی گیا ہوندا او مسجد بنا رہے. ویسے قرآن نے اس کو مسجد کیا اسی بھی تاں کہہ رہے ہیں والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ. بہرحال قرآن نے بھی اس کو مسجد کیا جناب اس واسطے اسی اس مسجد کہہ رہے ہیں. حضور غزوہ تبوک واسطے جا رہے ہیں اور منافق مسجد کی اٹا اور نیاں رکھ رہے ہیں. امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور غزوہ تبوک واسطے جو تشریف لے کے جان لگے نا تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور نے فرمایا بھئی غزوہ تبوک واسطے مال لے آؤ. چلو ابو بکر تسی بھی لے آؤ, عمر تسی بھی لے آؤ, عثمان تسی بھی لے آؤ, جناب علی تسی بھی لے آؤ, بلال, صہیب سارے مال لے کے آؤ. اقبال کہتا اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا. عشق آیا نا بیاض عشق کمال ز یک فن دارد. اقبال کہتا جدو حضور دا پتہ پوچھنا ہی تے عشق کوڑو پوچھیو تینو کر کے دکھائے گا. حضرت فاروق اعظم ادھا مال لے کے این کر کے جوڑ کے بیٹھے ہوئے کہندے آج پتہ لگدا صدیق کی کردا. اقبال کہتا اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس کے بنا عشق و محبت ہے استوار. بولے حضور فکر عیال بھی چاہیے. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر حضور دی بارگاہ آئے کہ میں عشق کو پتہ پوچھنا. حضرت حدیث دے الفاظن حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے اپنے سارے گھر دا مال سر تے رکھیا ہویا, جڑا بچیا وہ ہتھاں لٹکایا ہویا, کوئی موڈے نال لٹکایا ہویا, اس طرح کر کے جھولدے ہویا جھومدے ہویا حضور دی بارگاہ چ آ رہے ہیں. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم ادھا مال رکھ کے دیکھ رہے ہیں بے صدیق کی کردا. اقبال کہتا اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس کے بنا عشق و محبت ہے استوار. بولے حضور فکر عیال بھی چاہیے. کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار. پروانے کو ہے چراغ بلبل کو پھول بس, صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. میرے آقا آجا میرے آقا و مولا میں تو منافقت دی گل سنان لگا. میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ جناب سیدنا صدیق اکبر سارا مال لے کے آئے, سارا مال لے کے آئے. حضور نے فرمایا صدیق گھر والے واسطے کی چھوڑ کے آیا؟ اے جڑی ہے ساڈے واسطے گل. فرمایا یا رسول اللہ گھر والے واسطے اللہ اور اس کے رسول دی محبت چھوڑ کے آیا. اے ہے گل. اور منافق پھر منافق ہوندے ہیں. منافقاں نے کیا صدیق نے ریاکاری کی تھی. جڑے آلیاں وچ گٹھیاں وچ جو کچھ سامان گٹھیاں وچ سامان سی او بھی لے آیا, گھروں کچھ رہن ہی نہیں دیتا. صدیق نے ریاکاری کی تھی, سارا مال لے آیا. اے منافق نہیں راضی ہو سکتے. اتنی دیر حضرت عقیل انصاری 1 کلو کھجور لے آئے, 1 کلو کھجور. حضرت عقیل انصاری حضور دی بارگاہ لے آئے. اے مدینے دے سب نالوں غریب صحابین جدو حضور نے دیکھا نا عقیل انصاری نے 1 کلو کھجور چکی اور حضور دی بارگاہ پیش کی تھی کہ یا رسول اللہ غزوہ تبوک وچ عقیل کو اور تک کچھ نہیں, 1 کلو کھجور قبول فرماؤ. میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عقیل تو تا بڑا غریب ہے, اے کتھوں لے آیا 1 کلو کھجور؟ انہاں عرض کی یا رسول اللہ تے یہودی دا باغ ہے, اس نال سودا کیتا, ساری رات ہاتھ نال گیڑ کے پانی اس دے باغ نو پانی دیتا, ہاتھ نال کنواں گیڑیا اس دے باغ نو پانی دیتا. 2 کلو کھجور ملی. 1 کلو گھر والے نو دے آیا تے 1 کلو تہاڈی بارگاہ لے آیا. تے تو آیا نہ در تے کیوں بد نصیبہ, تو آیا نہ در تے کیوں بد نصیبہ. ہزاراں رنگاں وچ رنگیندے محمد. پہلے منافقت دی گل سن لو پھر بعد چ گل کردے ہیں عشق دی. منافق کہن لگے اللہ نو کیڑی لوڑ سی 1 کلو کھجور دی. صدیق اکبر پورا مال لے کے آئے. آکھن لگے صدیق نے ریاکاری کی تھی. ہن جدو 1 کلو کھجور حضرت عقیل انصاری آئے لے کے تے کہن لگے اللہ نو کیڑی لوڑ ہے, مسلماناں نو اتنا مال عثمان غنی دے سونے اور چاندی دے ڈھیر اور جناب اٹھاں دیاں لینا گھوڑے دیاں قطاراں, اے جناب اے کیڑی لوڑ ہے جناب حضرت فاروق اعظم دا ادھا مال صدیق اکبر دا, اے اللہ نو کیڑی لوڑ ہے 1 کلو کھجور دی. تے تو آیا نہ در تے کیوں بد نصیبہ. اے سنن والی گل ہے. بس حضور دی بارگاہ جو کچھ ہے وہ لے کے پیش ہو جاوے بندہ او قبول کر لیندے بالغ. میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھجوراں اپنے ہاتھ مبارک ہاتھ وچ لائیاں. حضور نے 1 دانہ پکڑیا صدیق اکبر دے سارے مال دے اوتے رکھ دتا.
اور ایک دانا پکڑیا فاروق اعظم دے ادھے مال ہوتے رکھ دیتا، ایک دانا پکڑیا حضرت عثمان غنی دے سونے اور چاندی ہوتے رکھ کے دیتا، قیامت تک میرا امتی جس حال چ بھی ہوئے اور میری بارگاہ لے کے آئے گا، قبول ہے؟ نہیں سمجھ آئی بھائی؟ امتی ہونا چاہیے وہ ایک خنجر لے کے جاوے راجپال دی دکان تے ہووے ترخانہ دا منڈا، ٹھیک ہے جی، تے قبول ہے کہ نہیں قبول؟ تے او ہووے اوانا دا منڈا تے جناب کو سار مار پیٹ چ جناب کلیکشن لے جاوے تے تاں بھی قبول ہے۔ او عبداللہ شیشان ہووے بھی چیچن مسلمان اور جناب ایبڈو چارلی دے دفتر وچ پہنچ جاوے تاں بھی قبول ہے۔ او غازی عامر عبد الرحمان ہووے بھی ماں پیو دا کلا، ہاں جی، اور اس حال وچ جاوے، ہاں جی، اوتھے چلا جاوے تاں بھی قبول ہے۔ تے جناب بندہ ہووے ویل چیئر تے بیٹھا ہویا، زیادہ راہ بھی کول نہ ہوئے اور جناب گڑیاں پٹرول بھی کول نہ ہوئے اور جناب توڑیاں وچ چھولے تے جناب کھجوراں بھر کے فیض آباد چل پوے تاں بھی قبول ہے۔ تے پیراں وچ جتیاں بھی نہ ہون، عقل ہزار بہیلا می پرس، بیاض عشق کمال ہے یکفن ندارت۔ بال کہنا عقل کو نہیں پوچھنا، عشق کو پوچھنا۔ انہوں نے کہا کی تقاضا؟ انہوں نے کہا مولانا صاحب حالات بڑے خراب ہیں، فورسزاں لگ گئی ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ فرمایا پیچھے ہٹو، کوئی یار دی گل سنا ملا، نہ لمے پینڈے پا ملا، نہ علمہ وچ پھسا ملا، بس بیاض عشق کمال ہے یکفن ندارت۔ بال کہندا حضور دا پتہ پوچھنا ہی تے عشق کو پوچھی، او تینوں پتہ توڑ گھر چھڑ کے آئے گا کیا پتہ ہی۔ اس کی اگلی مثال بھی ہے، میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ پاک دی پکی ہوئی معیشت کھجوراں کھڑی ہوئی ہیں، حضور غزوہ تبوک واسطے تشریف لے گئے، امام الانبیاء تشریف لے گئے، بہت سارے صحابہ جڑے نہیں جا سکے، انہاں وچ حضرت ابو خیثمہ انصاری ہیں، ایک گھر آئے، امام الانبیاء تشریف لے جا چکے، ایک گھر آئے، گھر جدو داخل ہوئے نا تے پانی چھڑکیا ہویا، تازہ پانی ٹھنڈا کنویں دا بھریا ہویا اور تندور دیاں روٹیاں سامنے لگیاں، سالن موجود، گھر جناب اہل خانہ موجود۔ جدو این کر کے برکی توڑی نا تے لان لگے تے خیال آیا، بیاض عشق کمال ہے یکفن ندارت۔ این کر کے خیال آیا کہ ابو خیثمہ تو ایتھے بیٹھ کے روٹیاں کھا رہا، ٹھنڈے پانی پی رہا، امام الانبیاء تپدے ہوئے صحراواں وچ تبوک دی جانب لے کے جا رہے ہیں تشریف۔ پھر نوالا اندر نہیں لگیا، پھر اپنے گھر والے نوں کیا ہے روٹی بنو، اے پانی بن دیو، چھاگل بھر دیو، اے جناب سراہی بھر دیو، اے سارا کچھ سواری اتے لد دیو تے میں ہنے امام الانبیاء دے پیچھے چل میں حضور نال جانا۔ ہن اقبال کہندا کہ جناب ہر دو بمنزل رواں، ہر دو بمیر کارواں۔ اقبال کہندا کہ جدو حضرت جناب ابو خیثمہ انصاری آئے نا، اے تا سواری تے چلے، اگلی گل ہو رہے، حضرت ابو خیثمہ دی سواری نے جدو قدم چکیا نا تے آپ گھروں نکلے، اقبال کہندا ہر دو بمنزل رواں، ہر دو بمیر کارواں۔ اقبال کہندا ہر قدم تے عقل بھی آ گئی تے عشق بھی آ گیا، عقل آندی کھبے پاسو، عشق آندا سجے پاسو۔ اے بات عجیب ہے ویسے، ہاں جی، عقل بھی آ گئی اور عشق بھی آ گیا۔ عقل کہنے لگی او جلیا چھاڑ اتنے صحابہ گئن، حضور گئن، تو کلا نام ہی گیا تا کیڑی گل ہے؟ ہر دو بمنزل رواں، ہر دو بمیر کارواں، عقل بہیلا می برد اور عشق برد کشاں کشاں۔ اے عقل پیچھے کھچے چل چھڑ کوئی گل نہیں، تو نام ہی گیا، اوتھے بڑی گرمی ہونی، بڑا رستہ ہوتا، اگے نکل گئے، عشق برد کشاں کشاں۔ عشق دھکا لا کے کہے چل اوتھے چلیے جتھے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہرحال حضرت ابو خیثمہ انصاری بھی چل پیا حضور نال، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت فاروق اعظم کہندے کہ باری باری نام لیتا جاندا حضور دے سامنے کہ جناب کعب بن مالک بھی نہیں آئے، مرارہ بن ربیعہ نو سفر دیاں سختیاں لے گئیاں، جناب مرارہ بن ربیعہ بھی نہیں آئے، ہلال بن امیہ بھی نہیں آئے، اور جناب ابو خیثمہ بھی نہیں آئے، ابو ذر بھی نہیں آئے۔ حضرت فاروق اعظم کہندے جدو حضرت ابو ذر غفاری دا نام آندا نا تے میرا دل کہندا کہ حضور دی بارگاہ ابو ذر دا نام نہ لیا جاوے۔ میرے آقا مولا نے فرمایا ابو ذر تو سچا بندہ، نہ اس آسمان دے تھلے اور اس زمین تے پہلے اس دنیا تے نہیں آیا۔
حضرت ابو ذر دی شانان حضور حضرت فاروق اعظم کہندے میرا دل تنگ ہو جاندا کہ حضور دے سامنے نہ لیا جائے کدھر ہنے جبریل قرآن لے کے نہ آ جان. امام الانبیاء دا خیال گزرے تے جبریل قرآن لے کے آ جان. بہرحال حضرت ابو ذر غفاری بھی حضور نال چلے, لیکن رستے آپ کی سواری بیمار ہو گئی, اور آپ کی سواری آپ کا اونٹ چڑھا نا اس کا جناب گھٹنا خراب ہو گیا, پاؤں خراب ہو گیا. آپ نے علاج کرایا, ایک پنڈ چ لے گئے, ٹھیک نہیں ہو سکیا. آپ نے اپنا سامان بنیا این کر کے اور اپنے سر تے رکھیا. حضرت خزیم ابو خیثمہ انصاری تے سواری تے گئے نا, حضرت ابو ذر غفاری حضور دے پیچھے پیدل چل گئے. اے جہان نے دیدہ کتاب لکھی ایک مولوی صاحب نے, وہ کتاب پڑھن والی, اس کتاب دے اندر انہوں نے لکھا بھئی تبوک دے میدان وچ میں صدیاں بعد 13 ساڑھے 13 صدیاں بعد تبوک دے میدان وچ پہنچا. اتنا سخت میدان ہے, کہندے میں گرمی وچ پہنچا, میرے کو مرسڈیز گڈی سی, اس دا اے سی بھی جواب دے گیا, اور میں اتنے جناب باہر نکلیا تے میں جناب اس گل تے آفرین کر اٹھی کہ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 1300 سال پہلے 1350 سال پہلے اس تپتے ہوئے صحرا چ گزرے. کہندا میں تو دوڑ لا دیتی, میں کھڑا نہیں ہو سکیا. حضرت ابو ذر غفاری اس تپتے ہوئے صحرا وچ سر تے سامان رکھ کے پیدل حضور تک کیویں پہنچے, قیامت تک واسطے سوال ہے. اس دا جواب بھی کوئی عاشق ہی دے سکتا. اے کیویں پہنچے, ایک گل بڑی راز والی گل ہے کہ حضرت ابو خیثمہ انصاری تا حضور نال سواری تے پہنچے, اور حضرت ابو ذر غفاری پیدلن اور حضور دے قافلے نوں جا کیویں ملے. بہرحال حضرت ابو ذر نال بھی انج ہویا, انہیں ہر دو منزل روا, ہر دو بمیر کارواں, عقل بہیلا می برد اور عشق برد کشاں کشاں. یہی جواب ہے کہ جھلیو عشق چھک کے لے گیا حضور دی بارگاہ چ, اور کیویں لے گیا, عشق چھک کے لے گیا. حضرت میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور جا رہے ہیں لشکر دے نال. کسی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ پیچھے دور سایہ ایک ہلدا ہویا نظر آ رہا, این کر کے ہلدا ہویا نظر آ رہا. حضور نے فرمایا کون یا ابا ذر, او تے ابو ذر آ رہا. اور جھلے ہو تسی چلو تو صحیح انہاں دے پیچھے. مالک جان دے نہیں کون آ رہا, مالک جان دے نہیں میرے دین نال مخلص کون ہے. تیرے لہجے نے بتایا حق مصطفیٰ کیا ہے, تقاضائے وفا کیا ہے, وفاؤں کا صلہ کیا ہے. حضور جان دیں بھائی, یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. حضرت سعد بن ربیع نو حضور نے اتنی گل کی تھی نا, انہوں نے اتنی گل کی تھی, حضور تہاڈی تساں میرے نال راز دی گل کیتی ہے, میری زنانی نے سنی, حکم دیو ہنے دوڑ لانی. حضور نے فرمایا نہیں. پھر جناب میدان احد وچ پہنچ گئے. میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابی دی ڈیوٹی لائی, فرمایا سعد بن ربیع نو ڈھونڈو. کتھے سعد بن ربیع؟ حضرت سعد بن ربیع نو صحابی نے ڈھونڈ لیا. میرے آقا مولا نے سلام بھیجا, فرمایا انہوں نے سلام دیو تے انہوں نے جا کے پوچھو کیف تجدک, جڑا میں دین لے کے آیا ہوں تسی کیسا پایا. انہوں نے عرض کی تھی حضور دی بارگاہ چ عرض کرنا تساں سانو حق پہنچان دا حق ادا کر دیتا, حق پہنچان دا حق ادا کر دیتا. اور کیا کہ حضور دی بارگاہ چ نہیں, جڑے باقی حضور دے غلام ہیں انہاں دی بارگاہ چ میرا بھی ایک پیغام پہنچا دینا. انہوں نے کہا تہاڈا کی پیغام ہے؟ انہوں نے کہا میرا پیغام ہے کہ ایک اکھ بھی جھپک دی ہوئی کوئی حضور تک پہنچ گیا, قیامت والے دن اللہ اس نوں بھی معاف نہیں کرے گا, کہے گا تو تا زندہ سہ, میرے حبیب تک کوئی پہنچا کہ میں. اور ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابی دی ڈیوٹی لائی. وہ کہنے ہیں حضرت سعد بن ربیع ایویں سال ہے رسن جے میں بھٹی چ دھواں نکلدا, 70 زخم لگے, آخری سانس لے رہے, اب اللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچے گی. میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود تشریف لے آئے. اور کیویں آئے؟ کوچا کوچا میں مہکتی ہے یہاں بوئے قمیص, اور یوسف استان ہے ہر گوشہ کے نان عرب. امام الانبیاء تشریف لے آئے. حضرت سعد بن ربیع نے این کر کے جدو جناب اکھاں چکی ہے نا کہ حضور سامنے جلوہ گر, اور کس شان نا کاف گیسو ہا دہن یا آنکھیں, ابرو این سعد کاف ہا یا این سعد, ان کا ہے چہرہ نور کا. امام الانبیاء سامنے جلوہ گرن کہ حضرت سعد بن ربیع نے اپنے زخمی جسم نو گھسیٹ کے اپنے گال حضور دی نالین مبارک دے اوتے رکھ دیتے, حضور دے پاؤں مبارک دے اوتے رکھ دیتے, اور اصل گل ہے تھے اور این کر کے رکھ دیتے. آپ اٹھ سکتے نہیں سن استقبال واسطے, اور عرض کی تھی بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا. احباد حضور دی نالین مبارک تے اپنے گال رکھ کے عرض کی تھی بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا, جو سر نے ساتھ چھوڑا تو سجدے کیے نظر نے. حضور بہرحال حالت جناب حضرت سعد بن ربیع نے اس حالت حضور دی بارگاہ عرض کی تھی منم بہمی تمنا کہ بوقت جا سپردم بروخ تو دیدہ باشم تو درونے دیدہ باشی. یا رسول اللہ زندگی دی کوئی تمنا سی, زندگی دا تو ہنو ویکھدے گزر رہی, دنیا تو جاواں گا تو کی بنے گا, بس یہی تمنا سی کہ دنیا تو جا رہا ہوں تے تسی مینوں ویکھ رہے ہو تے میں تو ہنو ویکھ رہا ہوں. ایتھے گل کی جاواں حضرت سیدنا صدیق اکبر اپنے زمانے خلافت اپنے سینے ہوتے 2 چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں نو کھلا رہے,
حضرت فاروق اعظم آئے فرمایا صدیق اے کونن کیا عمر اے تیرے تے میرے نالو افضل اے کیوں آکھیا پتہ ہے کیوں آکھیا اس واسطے کہ حضرت سعد بن ربیع نے صرف دو ہی بیٹیاں سن دنیا تو جاندے اے نہیں آکھیا بھئی میری دھیاں دا کی بنے گا دنیا تو جاندے صرف یہی دسیا کہ حضور دی ناموس دا خیال رکھنا حضور دی عزت دا خیال رکھنا میرے آقا و مولا دا خیال رکھنا بس باقی ساری خیر ہے اپنی جناب اینکر کے سینے تے کھڑانے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا عمر اے تیرے تے میرے نالو جڑا افضل ہے نا اس دیاں بیٹیاں میرے سینے تے کھڑ رہی ہیں بس تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ ہزاراں رگاں وچ جناب بس اچھا جاری رکھیں حضرت اچھا جی 3 صحابہ ایک گل پھر اگلی ہے کہ 3 صحابہ اے نہیں پہنچ سکے غزوہ تبوک وچ ویسے ایک گل بڑی عجیب ہے حضرت کعب بن مالک امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نال احد وچ بھی ہیں خندق وچ بھی ہیں مرسی وچ بھی ہیں مستلق وچ بھی ہیں تبوک وچ بھی ہیں سارے ہیں لیکن ایک تبوک وچ نہیں پہنچ سکے باقی سارے ہیں تبوک وچ نہیں جا سکے اسی تے جناب ایتھے کہنے جی او اسی فیض آباد نہیں سنگا میں کہا جلیا فیض آباد دین مکمل ہو گیا اگے نہیں جانا کام نہیں کرنا اگے بھی کام کرنا جڑے بدر وچ گئے احد وچ گئے کہ نہیں گئے جڑے خندق وچ گئے کہ نہیں گئے مرسی وچ گئے مستلق وچ گئے تبوک وچ گئے بعد جناب جرموک وچ گئے قادسیہ وچ گئے یمامہ گئے کہ نہیں گئے بلکہ جناب سیدنا صدیق اکبر نے تے بنایا قانون توڑ دیتا فرمایا ان کوئی بدری ہوئے یا غیر بدری ہوئے حضور دی ختم نبوت واسطے یمامہ پہنچے حضرت کعب بن مالک کی اتنی بڑی قربانی احد والے دن امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذرہ مبارک کافرہ نے پہچان لئی حضرت کعب بن مالک حضور دی بارگاہ چ حاضر ہوئے یا رسول اللہ ذرہ اتار کے مینوں دے دیو امام الانبیاء نے اتاری حضرت کعب بن مالک نے ذرہ خود پا لئی اور ایک جانب جناب دوڑ پے نس پے جو دوڑے تے کافرہ نے سمجھا اے حضور جا رہے ہیں سارے کافر ادھر دوڑ پے آپ نے انہوں نے ادھر دھیان لگا دیتا اتنی بڑی خودکشی سی اس دن اے نفسی دون نفس کا وجہی دون وجہ کا صحابہ ہے کہنے ہوئے کٹ دین حضور دی بارگاہ بلکہ حضرت شماس پہ اے تے پھر گل ہور ہو جائے گی نا منافقاں دی گل آ جائے ہاں جی او ان تستغفرون او لا تستغفرون ہاں جی 70 مرہ میرے حبیب جے تسی اندے بارے 70 باری بھی بخشش طلب کرو نا کہ اسی اینو معاف نہیں کرنا اس واسطے معاف نہیں کرنا کہ تہاڈے نال وفادار کوئی نہیں اے نمازاں پڑھدا رہیا اے حضور تو پہلے خطبے بھی دیندا رہیا عبداللہ بن ابی لیکن دنیا تو جان لگیا تے جناب نو خیال آیا کہ میں حضور نال بے وفائی کیتی تے کرتا مانگ لیا تو آیا نہ در تے کیوں بد نصیبہ امام الانبیاء کو ایک کرتا منگیا حضور نے دینا قیامت تک کہنے جناب نہیں دیتا ایک منگیا حضور نے 2 دیتے لیکن اللہ نے قرآن نازل کرتا میرے حبیب اسی انہوں بخشنا نہیں ہے تہاڈے نال وفادار نہیں اے تہاڈے نال مخلص نہیں امام الانبیاء نے نماز جنازہ بھی پڑھائی کیا میرے حبیب 70 باری بھی بخشش طلب کرو اسی انہوں معاف نہیں کرنا لیکن این اس وقت جدو حضور تے حملہ ہویا غزوہ احد والے دن جناب سارے کافر اور سارے منافق جڑے حضور نو چھڑ کے گئے مقام شوت تو 300 جناب منافق او این اس وقت مسجد نبی نمازہ نہیں رہ سن اور نمازہ پڑھ رہے سن این اس وقت جدو حضور تے حملہ ہویا تے او نمازہ پڑھ رہے سن تے حضرت شماس بن عثمان آئے دیکھا حضور وال کافر ٹوٹ پے انہوں نے دیکھا بھئی کوئی ہے یا نہیں ہے وہ حضور دے گرد اینج کر کے گھومن لگ پے اس طرح آپ اس طرح کر کے گھومے سارے تلوار تیر نیزے بھالے جناب سب کچھ اپنے جسم تے لے اس طرح گھومدے گھومدے حضور دی بارگاہ حضور دی عزت تے جناب پہرا دیندے اس طرح گھومدے جناب شہید ہو گئے ایک او منافق جڑے حضور نو چھڑ کے نمازاں پڑھ رہے سن ایک اے جڑے حضور تے قربان ہو رہے سن نفسی دون نفس کا وجہی دون وجہ کا حضور ساڈا چہرہ تواڈے چہرے تے قربان حضور ساڈی جان تواڈی جان تے قربان حضرت شماس بن عثمان میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غزوہ احد والے دن حضور نے جدو جناب سارے دی تدفین شروع کی تھی نا تو حضور نے فرمایا انہاں وچ جڑا قرآن دا عالم زیادہ انہاں دی جناب اس ترتیب نال لیاؤ سارے دی نماز جنازہ حضور جنازہ پڑھا رہے ہیں تدفین ہو رہی اتنی دیر حضرت شماس بن عثمان دا جنازہ آ گیا امام الانبیاء نے فرمایا ابھی شماس دا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا صحابہ پریشان ہو گئے عرض کی تھی یا رسول اللہ شماس بن عثمان تو آٹے تے ایمان لے آندے اللہ دی وحدانیت تے ایمان لے آندے ہویا دنیا تے گیا اس دا جناب حضور نے فرمایا میرے غلاموں گل ہے نہیں جدو احد وچ میرے اوتے حملہ ہویا نا شماس بن عثمان کچھ بنا دیکھے میرے گرد گھومن لگ پیا سارے تیر تلوار نیزے اپنے جسم تے لے اور اتنی تیزی نہ گھومیا کوئی چیز میرے تک آن نہیں دیتی اور اس حال شہید ہو گیا جدو اللہ دی بارگاہ چ پہنچا نا تے نماز جنازہ پڑھائی جاندی بلندی ہے درجات واسطے شماس بن عثمان جدو اللہ دی بارگاہ پہنچا تے اللہ نے اس نو اپنے نبی دی ناموس تے حفاظت کرن دی برکت نہ جنت چو مقام تے دیتا اگے ہن کوئی مقام ہی کوئی نہیں اس نو بغیر نماز جنازہ تے دفن کر دے اے تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ
ہزاراں رنگاں وچ رنگیندے محمد. بس حضور نال محبت کرنی اور انے واہ کرنی. اور گل سنو بھائی, اے میں دیکھیا بھی تساں نعرہ صحیح نہیں لایا. اسی نعرہ کدے واسطے لاندے ہاں تانوں پتہ؟ اسی 3 واری لبیک آکھدے ہاں یا رسول اللہ دنیا تے بھی حاضر تے کل قبر وچ بھی حاضر تے کل میدان معاشر لگنا اوتھے بھی حاضر. اور ذرا رک جاؤ ہنے او آ جاندا. ذرا بابا جی فرماندے سن نا بھی ساڈے کول جدوں فرشتے آنا پوچھنا مر ربو کا تے اسی کہنا ذرا رک جاؤ ہنے او آ جاندا. جے او آ گیا تے میں دس دیاں گا اور قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں. گر فرشتے سر اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ پائے ناز سے فرشتوں میں کیوں کر اٹھوں, مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. حضرت غازی اے حافظ صاحب سن قصور دے صاحب کشف القبور سن. او جناب گیا حافظ صاحب دی قبر, جناب غازی علم الدین دی قبر تے, اور جا کے کیا غازی صاحب دسو منکر نکیر آئے سن؟ آپ نے فرمایا کوئی نہیں آیا. منکر نکیر نے آ کے کی پوچھنا سی مر ربو کا. ہاں اللہ تعالیٰ اپنے پیارا واسطے قانون بدل دیندا. حضرت امام الحرمین امام ابو المالی آپ نے جناب حرمین دی جناب امامت کی تھی. جدو آپ دنیا تو گئے نا تو فرشتے آ گئے, منکر نکیر آ گئے قبر وچ. انہاں آ کے پوچھا مر ربو کا, تے آپ نے این کر کے اپنی سفید داڑھی پکڑ لی. آپ نے فرمایا جھلیو لوگاں نوں 80 سال رب رب دسیا, تہاڈا کی خیال ہے بھی منجی تو تھلے آندے میں رب بھول گیا؟ کر کے اپنی سفید داڑھی پکڑ لی. آپ نے فرمایا جھلیو لوگاں نوں 80 سال رب رب دسیا, تہاڈا کی خیال ہے بھی منجی تو تھلے آندے میں رب بھول گیا؟ تے انہاں دائیں بائیں دیکھا, انہاں کہا یہ حضور دا غلام ہے, یہ سرکار کا در ہے, در شاہاں تو نہیں, جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ. با حضور نال وفا کرنی. سمجھ آئی کہ نہیں؟ اسی لبیک دا نعرہ کیوں لاندے ہاں کہ یا رسول اللہ اسی دو میں ہاتھ کھڑے کر کے کہندے ساں ماں پیو رکھدے ہاں, یاریاں دوستیاں رکھدے ہاں, استاد شاگرد رکھدے ہاں, پیر فقیر رکھدے ہاں, خانقاہ مدرسہ مسجد رکھدے ہاں, لیکن ہاتھ چک کے کہندے ہاں وفادار تہاڈے نال. اے سارا کچھ ساڈا تہاڈے ناں تے قربان ہے. یا رسول اللہ دنیا تے اس واسطے لبیک کہندے ہاں, اج جناب 3 واری اس واسطے کہندے ہاں کہ دنیا تے بھی حاضر, کل قبر وچ بھی حاضر تے کل حشر وچ بھی حاضر. اور منظر بڑا کھاندے نا وہ بھی تہاڈے نال تگڑا نعرہ لا لیندے نے, ڈالڈا کھان والے, تے تسی کھاندے ہو دیسی. کنک بھی تہاڈی میں تک آیا بھی ساری دیسی لگی کھڑی, سرسوں بھی دیسی اور جناب دودھ بھی دیسی. تے اتنا ڈھلا نعرہ اس تے اسی قائل نہیں ہاں. ہاں بابا جی بہرحال مثال تو نہیں بنتی, اسی تو اس نعرے دے قائل ہاں. نعرہ ہائے دلیراں سے بن گونجتے, غر شیخوں سے جرأت پہ لاکھوں سلام, اور شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین, جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام, اور وہ چکاچک خنجر سے آتی صدا, مصطفیٰ تیری سولت پہ لاکھوں سلام. اسی تا اس نعرے دے قائل ہاں, اسی تا اس گل دے قائل ہاں کہ حضرت امیر حمزہ نے جڑا آخری بندہ ماریا نا, کہ حضرت امیر حمزہ دا جوش اور آپ دا جذبہ شہادت اور آپ دا جذبہ جہاد ولولے چ آ گیا. آپ نے دیکھا کہ ختنہ کرنے والی دا پتر وہ بھی حضور دے مقابلے جا رہا. فرمایا یبنا مقطعۃ البذور, فرمایا ختنہ کرنے والی دا پتر تم ہی حضور دے مقابلے جایا بیٹھا. کہندے حضرت جناب امیر حمزہ نے تھلو تلوار ماری تے تلوار نہ لینے انہوں تے تھلے آئے. اس طرح کر کے اسی اس گل دے قائل ہاں, جدوں نعرہ لگے تے صحابہ نعرہ لائے, جناب فیض آباد نعرہ لگے, وزیر آباد نعرہ لگے, تے کفر دی عین کر کے کونچا ہلن کہ محمد عربی دے غلام بیٹھے ہوئے. ایک منٹ اے میں دیکھ رہا ہوں بھائی جڑے پیر صاحب کو نہیں پہنچ سکتے ساڈے کو دوروں سلام کر رہے ہیں, اور قیامت والا دن بھی ہونا, حشر دا میدان ہونا, اولین و آخرین جمع ہونے, تے صاحب ظاہر امام الانبیاء نو ساڈے ورگے گناہگاراں نے گھیرے ہونا, تے اسی حضور دی بارگاہ تے نہیں پہنچ سکاں گے. دوروں نظر پے گی تے پھر اسی کیویں اپنی پہچان کراؤں گے؟ حضور اسی تہاڈے وفادار ہیں, ہاتھ چک کے تے لبیک دا نعرہ رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ لبیک. میں کیا میرے سیاں کی حقیقت کیا, میں کیا میرے سیاں کی حقیقت کیا, مجھ سے 100 لاکھ تو کافی ہے اشارہ تیرا. این جا کے پھنسے ہو کتے ناکے دے, جناب اتنے ناکے تے ہیں نا,
کوئی جناب میزان دا ناکا، کوئی جناب پل سرات دا ناکا، ناکے تو ہوتے ہیں این جا کے پسے ہو تو جناب کوئی اپنا بڑا کوئی لنگ جاوے جناب کوئی افسر تو کبھی این جا کے جان دو کہ ہوتے قیامت والا دن نے امام الانبیاء شافع معاشرن کہے عرش سجدے میں سر کو جھکایا، بکھر کر کے زلفوں میں یہ رنگ لایا، یہ کہہ کر خدا نے پیارے کو اٹھایا، پیارے تیرے گیسو کیا مانگتے ہیں، یہ سن کر کہا مصطفیٰ نے الہی کہتی ہے میرے گیسوں کی سیاہی کہ سیاہ بخت امت کی کر دے رہائی۔ این کر کے پھنسے ہوئے کہ ہاتھ چاہیے کہ اعلیٰ حضرت نے پھر منظر بننے آ کے سیاہ چاہیے کہ پھنسے ہوئے میزان دے کہ جناب پڑھ رہے این کر کے ہو رہے ہوں کہ جناب این کر کے اتنے تھلے ہو رہے ہوئے ترازو تے دل کہہ رہے ہوئے کی بنے گا کہ ادھر امام الانبیاء میں کیا میرے سیاہ کی حقیقت کیا، مجھ سے 100 لاکھ تو کافی ہے اشارت ہے۔ حضور فرما دے نے جان جو اپنے یہ تو بس وہ پہ جائے گا۔ اگلی گل جڑا بابا جی تشریح کرتے سن وہ بڑی عجیب ہے، فرمایا تسی یہ دنیا تے ویکھدے ہو سرکاری مال ہوندا نا، سرکاری مال اے سرکاری گڈی ہوندی اس تے لکھیا ہوندا کہ اودی چیکنگ نہیں ہوندی جتنے مرضی ناکے تو ٹول پلازے تو گزر جائے، فرمایا جدوں اسی اس سرکار دے ہو جاواں گے نا تے پھر سانو روکن والا کوئی نہیں ہوئے گا۔ بس حضور نے بتا دیا ختم نبوت زندہ باد زندہ زندہ باد۔ بس اسے نیت نال دنیا تے بھی جی رہے ہیں تے آخر بھی کہ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ۔ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ اور اے مظہر ہم بھی سنیں گے کوئی نعت رنگی گر ملاقات ہو گئی شاعر دربار۔